دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے اور امید ہے آپ سب ایک اچھا اور بھرپور دن گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف توقیر۔ دوستو میں اس وقت فرائیبرگ جرمنی کے جنوبی شہر میں موجود ہوں، بالکل سوئٹزرلینڈ کے پاس۔ یہاں کچھ دن گزارنا ہے مجھے، لیکن کل ایک خبر سامنے تھی ایچسن کالج کے حوالے سے کہ وہاں ایک بااثر شخصیت نے اپنے بچے کی فی معاف کروانے کے لیے فوائد و ضوابط میں تبدیلی کی کوشش کی، اور اس کے لیے غالباً گورنر تک کی سفارش استعمال کی گئی۔ یہ تو ایک معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایلیٹ ہے اس کا اپنا ایک رویہ ہے، ایک طریقہ واردات ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں آپ کو بظاہر لگتی ہیں لیکن یہ ہے نہیں۔ بات یہ ہے کہ ایچسن کالج کی اپنی تاریخ دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو ہندوستان کی غلامی سے جڑے چند بنیادی عناصر میں سے ایک ملے گی۔ یہی وہ باقیات ہیں نوآبادیاتی دور کی، جہاں اس ملک کی اس وقت کی اشرافیہ تیار کی جاتی تھی جو انگریزوں کے ساتھ مل کے یہاں جعلی بیوروکریسی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی تھی اور اپنے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، انگریز جب یہاں آیا تھا تو قریب کوئی 300 انگریز ہندوستان آئے تھے۔ نہ انگریزی فوج یہاں پہنچی تھی، نہ انگریز کی بیوروکریسی یہاں پہنچی تھی۔ جو آپ پر حکومت کرنے کے لیے یا آپ کو غلام بنانے کے لیے یا پورے ہندوستان کو غلام بنانے کے لیے لوگ تیار کیے گئے تھے یا فوج تیار کی گئی تھی، وہ فوج بھی یہیں کی تھی اور وہ بیوروکریسی بھی یہیں کی تھی۔ یعنی آپ ہی کے سرمایہ سے، آپ ہی کے وسائل سے، آپ ہی کے ہاتھوں آپ کو غلام بنایا گیا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ 1857 کی جنگ کے بعد، یعنی جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں اور غدر کہا جاتا ہے، جس کو انگریزوں کے کاغذات میں جب ہندو مسلمانوں اور سکھوں نے مل کے انگریزوں سے نجات کی کوشش کی تھی اور اس پر دلی کی سرکار، جو دلی کا بہادر شاہ ظفر کی علامتی حکومت تھی، وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ وقت تھا جب گورے نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قومی آیا تھا یا نیشنلائز کیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں پر یوں سمجھیے کہ کمپنی کی حکومت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جو لوگ تیار کیے گئے بہادر سرکار کے، انگریز بہادر کے وفادار، وہ یہیں کے لوگ تھے۔ اور وہ کہاں تیار کیے جاتے تھے؟ وہ یہاں جو تعلیمی مراکز بنائے گئے تھے، ان تعلیمی مراکز میں لوگوں کو تربیت دی جاتی تھی کہ غلامی کے ثمرات کتنے زیادہ ہیں، اور گورا یہاں جب تک موجود ہے آپ کتنے محفوظ اور کتنے عظیم ہیں۔ غلامی کے فوائد بتائے جاتے تھے، غلامی کی آپ کو ثمرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ یہ تھے بنیادی معاملات، اور اس کے بعد یہاں آپ کے لوگ آپ کو غلام بنانے کے لیے بالکل تیار، ان تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہوتے تھے تو بالکل تیار ہوتے تھے کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو غلام بنایا جائے۔ یہ ہے ایک معاملہ۔ گورا چلا گیا، لیکن نہ تعلیمی اداروں میں نصاب، یا یوں سمجھیے کہ نصاب کے پس پردہ نیت تبدیل ہوئی، اور نہ غلام بنانے کی سوچ میں کوئی تبدیلی ہوئی۔ جو بیوروکریسی ہے وہ اس کا رویہ بالکل وہی رہے گا جیسا گورے سرکار کے دور میں تھا۔ جو فوج تھی اس کا رویہ بھی بالکل وہی رہے گا جو گورے سرکار کے دور میں تھا۔ ایسے لگتا ہے کہ اب بھی کسی کمپنی کی حکومت ہے یا کسی گورے سرکار کی حکومت ہے، اور پاکستان کے لوگ وہ آج بھی اسی طرح سے مزاروں کی طرح ان چودھریوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اہم بات لیکن دیکھیے، زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی سڑک پر، بشمول آپ کے، عام آدمی سڑک پر بیٹھتا ہے اور اپنی قسم پرسی، اپنی بے بسی کا نوحہ گاتا ہے، تکلیف کا اظہار کرتا ہے اس بیوروکریسی پر، فوج پر، عسکری اشرافیہ پر، دوسری اشرافیہ پر لان تان کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ وہ جیسے ہی خود اس سیٹ پر پہنچتا ہے، وہ خود ویسا ہی ایک رویے کا حامل ہوتا ہے۔ وہی کرپشن، وہی دوسروں کو کمتر اور غلام سمجھنے کی سوچ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ
جو نظام گورے سرکار نے تیار کیا تھا وہ نظام اب بھی ویسا ہی موجود ہے. وہی تعلیمی ادارے ہیں اور اسی نیت سے آپ کو تعلیم دے رہے ہیں. جیسے ہی کوئی شخص ان تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر کسی بھی طرح سے بیوروکریسی کے ذریعے یا کسی بھی اور اشرافیہ کے عہدے پر پہنچ جاتا ہے, وہ بے شک اس کا تعلق اشرافیہ سے نہ ہو, لیکن وہ جیسے ہی اس میں شامل ہوگا اس کا رویہ وہی ہوگا جیسا گورے سرکار کے دور میں ہوا کرتا تھا. یہی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گورے کے دور میں یہی عام لوگ تھے نا جو سڑکوں پر غلامی کا نوحہ گاتے تھے, لیکن جیسے ہی انہیں سرکاری پوزیشن مل جایا کرتی تھی یہ اپنے لوگوں کو غلام بنانے میں گورے کا ساتھ دیا کرتے تھے. بالکل ویسے ہی رویہ آج بھی جاری ہے. یہی تعلیمی ادارے ہیں, ایچ ایس این کالج ہو کہ دوسرے ہوں, یہ وہی تعلیمی ادارے ہیں جنہوں نے ماضی میں آپ کو غلام بنانے کے لیے بیوروکریسی تیار کی تھی اور آج بھی آپ کو غلام بنانے اور نیچ اور مزارہ اور کمتر ثابت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر یہ اتنے عظیم ادارے ہوتے تو آپ کے ملک کے حالات بہتر ہوتے, آج آپ آزاد ہوتے. دوسری بات یہ ہے جو یہ واقعہ ہوا, معاملہ یہ کہ سب کچھ لوٹنے کے بعد بھی ان کے پیٹ نہیں بھرنے والے. آپ یہ دیکھیے, کوئی غریب آدمی ہے اپنے بچے کو سکول پڑھانا چاہتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو فی معافی کی کوشش وہ تو سمجھ میں آتی ہے. یہ لوگ جو ہیں آپ غور کیجئے کہ ان کے پاس تو پیسے ہیں, کیا یہ اپنے بچوں کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس تو پیسے ہیں, کیا یہ بجلی کا بل افورڈ نہیں کر سکتے؟ ان کے پاس تو پیسے ہیں, یہ کیوں گیس کی جو فی ہے وہ یا گیس کا جو بل ہے وہ معاف کرانے نکلتے پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام سے ماورا ہیں, اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ان کے لیے, یہ کیوں پیسے دیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یا اپنے گھر میں بجلی کے لیے یا گیس کے لیے یا پانی کے لیے. یہ تو ماورا لوگ ہیں نا, یہ بادشاہ ہے. بادشاہ کہاں بل دیتا ہے؟ بادشاہ تو بل نہیں دیتا, بادشاہ تو مالک ہوتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالک ہیں کیونکہ وہی کمپنی بہادر کا ہی ایک نظام اور ایک ماڈل چل رہا ہے جس کے سارے شاہکار. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ باقاعدہ مدد چاہتا ہے یا اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کی کوشش چاہتا ہے, جو کہ نہیں ہے ہمارے یہاں تو جو تعلیمی اداروں کا حال ہے وہ برا ہے. عام جو غریب آدمی ہے اس کا بچہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا, اور اگر وہ پہنچ جائے گا کسی طرح سے, ماں باپ نے کوشش کر کے کسی طرح کسی اشرافیہ کے ادارے میں اس کو داخل کرا دیا, وہ بھی اشرافیہ کا حصہ بن جائے گا. ہمارے گھروں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہ بچے جو عام تعلیمی اداروں میں گئے ہیں وہ سوچتے بھی ایک مزارے کی طرح سے, ایک غریب آدمی کی طرح سے, اور جو اشرافیہ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں وہ بے شک غریب کے بچے ہوں, لیکن وہ جب بات کریں گے تو لگے گا ایسے ہی جیسے وہ چودھری ہیں, حالانکہ بچے غریبوں کے ہی ہوں گے. لیکن اگر کسی غریب نے کوشش کر کے بچوں کو وہاں پہنچا دیا تو وہ ٹریٹ ویسے ہی کریں گے. یہی گلی کا بچہ جو آج شکایت کرے گا کہ اس ملک میں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہی گلی کا بچہ اگر سیٹ پہ بیٹھے گا تو آپ سے پورا خراج لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اشرافیہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح کی نہ کسی فی کے پابند ہیں, نہ کسی بھی طرح کے بل کے پابند ہیں, ٹیکس انہوں نے دینا نہیں ہے, یہ یہاں پر بادشاہ کی طرح نصب ہیں. اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی کچھ بھی ہو ان کو مراحت ملتی رہے. یہ جو واقعہ ہوا ایچ ایس این کالج والا, ایک حصہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ایک غلامانہ سوچ اس کا حامل ہے, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ فی دے سکتے ہیں لیکن نہیں دینا چاہتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے ساتھ کرنا کیسا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.